من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي ولكن خلفاء فيكثرون او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب آیت نمبر 40 کی مختصر تشریح آ چکی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ خاتم النبیین کا مطلب مفہوم کیا ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سمجھے؟ یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم۔ اب اس کا غلط مطلب بیان کر کے ایک تو قادیانی ایمان کے ڈاکو، دوسرا شکیلی ایمان کے ڈاکو، تیسرا شیعہ رافضی اثنا عشری والے، یہ لوگ سب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کیا، بلکہ ہم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، سب دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن آخری نبی کا مطلب مفہوم وہ بیان نہیں کر رہے ہیں جو 1400 سال سے قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے سمجھا اور بتایا، وہ ہے اصل۔ مسلمہ کذاب، جھوٹا نبوت کا دعوے دار، جب نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تو ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا تھا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو، آخری نبی مانو، لیکن مجھے بھی نبی مانو، ایسا یہ تھا اس کا دعویٰ۔ مت مانو نہیں بولتا تھا، انکار کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بولتا تھا، عذابی یہ جو ہم دے رہے دیکھا آپ نے، لیکن چونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، بس اس کا نبی ہونے کا دعویٰ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر یعنی انکار کرنے والا اور جھوٹا کافر، اسلامی حکومت میں واجب القتل۔ ارے ان آخری نبی مانتا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانو بولتا ہے نا، نبی کا دعویٰ، چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، امام مسلم نے مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278 حدیث نمبر 6220 کیا فرمایا؟ لا نبوت بعدی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔ دیکھو اکثر حدیثوں میں آپ نے سنا کیا، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی سنا، تو یہ پوری احادیث کا خلاصہ
مطلب مسلم شریف اس حدیث میں کیا فرمایا؟ لا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک اللہ ہرگز کسی کو نبی نہیں بنائے گا، اور عیسیٰ ابن مریم کو پہلے سے بنا کے، دیکھو کوئی ٹکراؤ، سمجھ رہے ہیں؟ ارے سمجھنا رہی میاں، اب ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آتے بول کے بولتے، دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی بولتے، تو قادیانی ایمان کڑا کو سوال کرتا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر قیامت کے قریب تمہارے عقیدے کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کہیں کو آتے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو عیسیٰ کو آخری نبی کیوں نہیں بول رہے بلکہ پوچھتا، تو کیا بولتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی بولتے، بولے تو کافر ہو جاتے بولے تو کافر ہو جاتے، تو پھر اب ٹکراؤ ہو رہا نا، پوچھتا تو کیا جواب دیتے؟ ارے بولو ٹکراؤ ہو رہا نا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام میں؟ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہو رہے، پہلے لسٹ میں جو عیسیٰ علیہ السلام تھے پہلے پیدا ہو کے پھر بعد میں اللہ کے نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے آنے کے بعد ان کو نبوت نہیں دی جا رہی، نبی نہیں بنایا جا رہا، پہلے سے نبی بن کے ہیں، چونکہ حدیث میں پیارے نبی نے لا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں بولے، نبی نہیں کا مطلب نبوت نہیں، یہ مطلب اب اللہ کسی کو نبی نہیں بنا، یعنی نبوت کا درجہ، نبوت کا مرتبہ، نبوت کا رتبہ، نبوت کا عہدہ، نبوت کا منصب، نبوت کا مقام اب اللہ ہرگز کسی کو نہیں دے گا، اور عیسیٰ ابن مریم کو پہلے سے دے کے۔ اچھا دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام آنے کی وجہ سے، سن لیں ادھر دیکھو، کہ تمہارے کو نہیں، تمہاری بیوی کو، تمہاری امی کو بھی معلوم رہنا یہ ضروری چیزیں عقیدے کی، ایمان کی ہے، سن رہے ہیں؟ ادھر دیکھو حضرت عیسیٰ ابن مریم آنے کی وجہ سے نبیوں کی جو لسٹ ہے نا، پہلے نبی آدم علیہ السلام، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لسٹ میں اضافہ ہو رہا کیا؟ ارے بول رہے میاں نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس لسٹ میں ہے، ان کا نام ہے، سمجھے؟ اور قیامت کے قریب جب آسمان سے آئیں گے وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ ان کو پہچان لیں گے، لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ تو ختم نبوت کے تین مطلب ہے آخری نبی۔ ایک مطلب کوئی نبی، کسی قسم کا نبی اللہ ہرگز بنائے گا نہیں۔ کہاں سے یہ مطلب نکالے پوچھتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا نبوت بعدی، اب کسی کو اللہ نبوت نہیں دے گا، ختم ہو گیا، لسٹ ختم ہو گئی۔ اور معراج کی رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کی امامت کرے، سن رہے؟ تو پیچھے ٹوٹل آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک پورے انبیاء کھڑے کے تھے، تو وہ جو انبیاء پیچھے تھے نا، اس میں قادیانی تھا؟ ارے بول رہے نہیں تھا، پیدا نہیں ہوا انہیں، نبی نہیں ہوتا، جھوٹا شکیل تھا نہیں تھا، اور بھی جو جھوٹے نبی کے دعوے دار ہیں وہ تھے نہیں تھے، ختم۔ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی نہ قادیانی کو۔ اب شکیل جاہل کیا کرا، میں عیسیٰ علیہ السلام بول کے نبی کا دعویٰ کرا۔ ارے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی کسی بھی قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ قطعی کافر، اسلام سے خارج، کسی بھی قسم کا۔ قادیانی کیا بولتا ہوں، ذلی نبی، بروزی نبی، تابع نبی، امت نبی، غیر تشریع نبی، غیر مستقل نبی، ایسے دعوے کرتا۔ ذلی نبی یعنی نبی کا سایہ رہتا، نبی کا سایہ نبی نہیں ہوتا۔ پھر تابع نبی، نبی کے اتباع سے بھی نبی بن گیا بولتا۔ بروزی نبی میں نبی کے روپ میں آیا، امتی نبی میں امتی بھی میں نبی بھی بلکہ بولتا۔ غیر تشریع نبی یعنی شریعت لے کے میں نہیں آیا، غیر مستقل نبی یعنی مستقل نے غیر مستقل نبی بلکہ بولتا۔ تو عقائد کی کتب میں صاف لکھ دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ بالاجماع کفر ہے۔ تو دوسرا مطلب اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سن رہے ہیں؟ پہلا مطلب کیا ہے؟ نہیں، اب قیامت تک اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا۔ کل قیامت میں یہ پوچھا جائے گا تو حافظ بنا نہیں بنا سوال نہیں ہوتا، عالم بنا نہیں بنا سوال یہ ہوتا کہ تو پکا حفظ کو کیوں نہیں رکھا، اس کا سوال ہوتا۔ اب تمہارا حافظ نہیں بنے، تمہارا کیوں حافظ نہیں بنے نہیں پوچھا جائے گا، سمجھیے۔ یہ پوچھا جائے گا کہ عقائد تمہارے پکے کیوں نہیں تھے، تم یہاں کہے کہ پکے پختہ مضبوط بن جاؤ، وہ تو سعودی کیوں گئے تھے، یہ پوچھا جائے گا، سمجھے۔ آیا سمجھے۔ تو ایک مطلب اب اللہ ہرگز کسی کو نبی نہیں بنائے گا۔ یہ اکثر نمازیوں کو دیندار بولنے والوں کو مطلب یاد نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ دیکھو 2 لاکھ اسٹیکر نکالے خالی اس ختم نبوت کا مطلب، وہ ختم ہوئے پھر 40,000، وہ ختم ہوئے پھر 20,000 چھپائے، مطلب ہی خالی مطلب ختم نبوت کا۔ تو ایک مطلب اب اللہ ہرگز کسی کو نبی نہیں بنائے گا، دوسرا مطلب اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا ہو کے ہی، دیکھو ٹکراؤ میں۔ اچھا پھر پوچھتے اچھا یہ پیدا نہیں ہوگا کہاں سے مطلب نکالے، پوچھتے ہو نا قادیانی، تو جواب کیا دینا، سنو، کونوا انصار اللہ بلکہ قرآن میں، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ بلکہ، تو ہم اللہ کے مددگار بن سکتے کیا؟ نہیں بن سکتے، اللہ ہماری مدد کرتا۔ تو اللہ کے مددگار بن جاؤ تو براکٹ میں چھپ کے دین کا لفظ ہے، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ تو اسی طرح یہاں پیدا لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو پیدا کا لفظ چھپا ہوا، سمجھے۔ تیسرا مطلب جو بعض علماء لکھے، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ ابن مریم پرانے ہیں، سمجھے۔ تو ایک مطلب اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، دوسرا مطلب پیدا نہیں ہوگا، تیسرا مطلب اب نیا نبی نہیں آئے گا۔ بہرحال یہ مطلب ہے ختم نبوت کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، یقیناً بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، سمجھے۔ یعنی اب قیامت تک اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب قیامت تک کسی کو رسول بنایا نہیں جائے گا، اب قیامت تک کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ پھر فلا رسول بعدی ولا نبی، یا میرے بعد نہ رسول نہ نبی، کیا مطلب، میرے بعد نہ رسول بنایا جائے گا نہ نبی بنایا جائے گا، میرے بعد نہ رسول پیدا ہوگا نہ نبی پیدا ہوگا، سمجھے۔ پھر آگے کیا فرمایا، ولیکن خلفہ، ہاں میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ تو نبوت کے بعد خلافت کا سلسلہ چلا، سمجھے، بند ہو گیا نبوت۔ اب آخری بات، اب شیعہ رافضی لوگ، یہ لوگ کیا بولتے ہیں، ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے، ہمارا ایمان ہے بولتے، سمجھے، لیکن اس کے بعد کیسا عقیدہ رکھتے
12 امام کا مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاص طور سے مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بقیہ انبیاء سے بڑا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں، نبی کے برابر مرتبہ بولے تو کافر ہو جانا، کسی بھی غیر نبی کا مرتبہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کھلا بول دے رہے ہو نا، شرمتے بھی نہیں ہیں۔ ارے نبی پیغمبروں سے بڑا غیر نبی کا درجہ کیسا ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو 12 امام بولے تو 12 نبی کے درجے میں، نبی کے مرتبے میں، جیسا ہم لوگ نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے، مبعوث من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے آتے، معصوم عن الخطا خطا سے پاک رہتے، مفترض طاعہ ان کی اطاعت فرض رہتی، تو ایسا عقیدہ 12 نبیوں کے۔ یہ 12 امام بولے تو 12 نبی معصوم رہتے اور اللہ کی طرف سے آتے، ان کے انکار کفر۔ دیکھیں، نبی کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ اور ایمان جیسا نبی پر لانا ہے ویسا رکھ رہے ہیں۔ کون؟ شیعہ لوگ، 12 امام کو ماننے والے اثنا عشری شیعہ۔ اب ظاہر بات ہے یہ بھی کفر، اس سے بھی ایمان برباد ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔